السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص موضوع لے کر آئی ہوں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کے نزول کی۔ بہت پہلے جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ وہ ہدایت جو انسانیت کو راہ راست پر لانے والی تھی، وہ ہدایت جو ہر مشکل کا حل تھی، وہ ہدایت جو رحمت، محبت اور انصاف کی تعلیم دیتی تھی۔ یہ ہدایت تھی قرآن کریم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 185 میں فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ 23 سالوں کے عرصے میں مختلف مواقعوں پر نازل ہوا۔ یہ نزول تدریجی تھا، یعنی آہستہ آہستہ اور ضرورت کے مطابق آیات نازل ہوتی رہیں۔ اس تدریجی نزول کی حکمت یہ تھی کہ لوگ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکیں۔ قرآن کریم کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو وحی لے کر نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ قرآن کریم کا نزول 2 طریقوں سے ہوا: براہ راست وحی، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آتے اور آیات پڑھ کر سناتے۔ دوسرا، الہام کے ذریعے، جس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتے، جسے الہام کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے اور رمضان اس رہنمائی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان کی ایک مبارک رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور کہا، اقرا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار گلے لگایا اور پھر پہلی وحی پڑھوائی، جس میں سورہ الگ کی 5 آیات تھی، جس کا ترجمہ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو رمضان المبارک کی رات میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 23 سالوں میں قرآن کریم مکمل ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں مجھ سے قرآن کا دورہ کرواتے تھے اور جس سال میں وفات پائی اس سال میں بھی انہوں نے 2 بار دورہ کیا۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اسے غنیمت جانیں اور قرآن کو اپنا دوست بنائیں۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی رمضان کی اصل برکت ہے۔ ہر روز تھوڑا سا قرآن پڑھیں، چھوٹی سی عادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن کی روشنی میں اپنے دل کو منور کریں، یہی رمضان کا اصل تحفہ ہے۔ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، یہ تعلق آپ کو ہمیشہ راہ راست پر رکھے گا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں قرآن کریم کے قریب لاتا ہے۔ آئیے ہم اس رمضان میں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کا عہد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔